بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 9/11 کے بعد جس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جانے لگا، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ تو صرف پاکستان جانتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں تھا جو دنیا کو ہمارا ویو بھی بتا سکے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک بہترین لیڈر سے نوازا ہے۔ وہ جب سے امریکہ کے دورے پر گیا ہے، پوری دنیا کے سامنے اسلام کا کیس لڑ رہا ہے۔ اسے کوئی خوف نہیں ہے، شیروں کی طرح دھاڑ رہا ہے اور پوری دنیا اس کو سن رہی ہے اور متاثر ہو رہی ہے۔ وہ حقیقتیں جو دنیا کو پہلے پتہ ہی نہیں تھیں۔ اس کے اس مشن میں اسی بہادری سے ترکی کے صدر طیب اردگان نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا ہے، اور ملائیشیا کے صدر مہاتیر محمد بھی اس مشن میں پوری بہادری کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ دوستو، سچ ٹی وی اردو اس طرح کے موضوعات پر بحث کرتا رہتا ہے اور آپ کو بہت ساری باتیں میڈیا پر آنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ ہمارے سبسکرائبر نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ ہیں، تو جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور آپ بھی ہماری فیملی میں شامل ہو جائیں۔ عمران خان، مہاتیر محمد اور طیب اردگان یعنی پاکستان، ملائیشیا اور ترکی مل کر ایک بہت بڑا اسلامی چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اسلام کے خلاف دنیا میں جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر جیسے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس چینل پر اس کو مکمل طور پر ڈیفینڈ کیا جائے گا۔ دوستو، میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے دنیا وہی سنتی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ یورپی ممالک کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یورپی ممالک کے لوگ بہت بھولے ہیں، وہی سنتے ہیں جو CNN اور BBC بتاتا ہے۔ امریکی میڈیا کے پروپیگنڈے کے بعد یہاں تک کہ خود مسلمان ممالک بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے لگے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا۔ ساری حقیقت صرف پاکستان، افغانستان اور امریکہ کو پتہ تھی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو اس پر آواز اٹھا سکے۔ آج پہلی بار کسی نے یعنی عمران خان نے اس پر آواز اٹھائی تو ساری دنیا ہکا بکا رہ گئی، اور اسی مقصد کے لیے طیب اردگان، عمران خان اور مہاتیر محمد نے مشاورت کی کہ وہ ایک اپنا چینل کھولیں گے جس سے اسلام کی آواز بھی دنیا تک پہنچ سکے۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے مہاتیر محمد نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا مل کر ایک اپنا بلاک بناتے ہیں، اپنی کرنسی بناتے ہیں اور پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگ لانچ کریں گے اپنی کرنسی کو، اپنا بلاک بنائیں گے، تو اس کے بعد مسلم ممالک آہستہ آہستہ اس بلاک میں شامل ہوتے جائیں گے، لیکن لیڈ آپ لوگ کریں۔ یعنی ترکی اور پاکستان کو کہا کہ آپ لوگ اس بلاک کو لیڈ کریں۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اربوں کے پیسوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سب اربوں کا پیسہ ہے جس پر امریکہ دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اگر مسلمان ممالک اپنا بلاک بنا لیں تو امریکہ تو تباہ ہو جائے گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل جیسے لیڈروں کو مروا دیا تھا تاکہ وہ اپنا اسلامی بلاک نہ بنا سکیں۔ اب ایک عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے لیڈر دیے ہیں جن میں یہ قدم اٹھانے کی ہمت ہے۔ بس ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ملائیشیا نے پاکستان اور ترکی کو اس بلاک کو لیڈ کرنے کا کیوں کہا؟ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، نیوکلیئر طاقت ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس جدید ترین میزائل سسٹم۔ ہماری فوج دنیا کی 5ویں بڑی فورس اور تجربہ کار فورس۔ تو طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان ملکوں میں پاکستان جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، لیکن پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے تو وہاں ترکی جو طاقتور بھی ہے اور معاشی طور پر مضبوط ملک بھی ہے، تو اس لیے مہاتیر محمد نے ترکی اور پاکستان سے کہا کہ وہ اس بلاک کو لیڈ کریں۔ دوستو، یہ آئیڈیا بیسیکلی طیب اردگان کا تھا۔ وہ جمال خشوگی کے ساتھ مل کر ایک نیا چینل کا آغاز کرنے جا رہے تھے، لیکن ابھی حال میں جس طرح سے عمران خان نے
اسلام کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے اور پوری دنیا نے عمران خان کی بات کو سنا اور سمجھا، تو اس کے بعد مہاتیر محمد نے اور عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس چینل کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہ چینل انگلش کے ساتھ مختلف زبانوں میں ہوگا اور پوری دنیا میں اس کی پروڈکشن کی جائے گی۔ عمران خان کی کل کی تقریر سے پہلے ہم مغربی ممالک کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی 80,000 جانیں گنوا کے پھر سمجھ آئی کہ تحریک طالبان اسرائیل، را اور امریکہ کی مشترکہ پیداوار تھی، ان کا افغان طالبان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکے کہ القاعدہ کو پیدا کرنے والا کون تھا، ان کو پیسہ دینے والا کون تھا، داعش کے پیچھے کون ہے۔ اسلام کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ دنیا سمجھتی رہی کہ یہ اسلامک ہیں۔ دوستو، آج تک ہم اسلام کے نام پر جن لوگوں کو ووٹ دیتے رہے، انہوں نے بس صرف فتوے ہی لگائے، یہاں تک کہا کہ مسجد میں سپیکر میں اذان دینا حرام ہے، شیطان گھس جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی ٹی ویاں گرائی، انہوں نے لوگوں کے کیبل کٹوائے، اور آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سب سے زیادہ ٹی وی میں یہی گھسے رہتے ہیں۔ ایسا بھی وقت تھا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اس کے گھر کا یہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ سیلفیاں لینے والا بھی یہی طبقہ ہے۔ انہی کی وجہ سے اسلام کو آج تک نقصان پہنچتا رہا ہے۔ آج کون بول رہا ہے اسلام کے لیے؟ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ یہ کبھی امریکہ جا کے بول بھی نہیں سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتے، یہاں پہ شور مچاتے ہیں۔ آج پاکستان کس لیول پہ بات کر رہا ہے اور دنیا کس طرح سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، یہ یہاں چیخ رہے ہیں۔ ان کو اپنی کرپشن بچانے کی پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، اب یہ وہ چینل ہوگا جس سے دنیا اسلام کی آواز سمجھے گی، آواز سنے گی، خاص طور پر اپنے مسیحی بھائی عیسائی ممالک جن کو امریکہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، وہ ہماری بات سنیں گے، کیونکہ ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک سب کچھ ایک جیسا ہی ہے، اور اب بھی وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ہمیں تو ایک ہونا چاہیے، ہمیں تو مل کر ان یہودیوں کو سولی پر چڑھانا چاہیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ مذہبی نظریے سے دیکھتے ہیں تو یہودی مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کے دشمن ہیں۔ دوستو، پاکستان، ترکی اور ملیشیا نے مل کر ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں لیڈروں کی حفاظت کرے جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کمنٹس میں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی نئی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس پر ڈسکشن کر سکیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔